بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سمد حمید آپ کی خدمت میں ایک پھر حاضر ہوں۔ ناظرین، چند خبریں آپ کے ساتھ شامل کرتا چلوں گا، اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان بھارت کی کشیدگی کے بعد جب پاکستان نے بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا، جس کے اوپر بھارت کو بڑا بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ لیکن اس سے متعلق کچھ اپڈیٹ میرے سامنے آئی ہے تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کرتا چلوں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارتی فضائی حدود کو ایک ماہ کے لیے مزید بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 24 اپریل کو پاکستانی فضائی حدود بھارتی طیاروں کے لیے بند کی گئی تھی، پھر اس میں 23 ماہ کے بعد دوبارہ اس میں توسیع کی گئی تھی، لیکن اب یہ فیصلہ آیا جو کہ 23 ماہ کے بعد جو توسیع کی گئی تھی، آج اس توسیع کا بھی اختتام ہو گیا، جو کہ مطلب آپ کہتے ہیں ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ اس تاریخ تک کہ آپ کی فضائی حدود بند رہے گی انڈیا کے لیے، پاکستان کی فضائی حدود انڈیا کے لیے بند رہے گی۔ اب یہ فیصلہ آ رہا ہے کہ بھارتی طیاروں کے لیے فضائی حدود کو مزید ایک ماہ کے لیے بند کرنے کا فیصلہ ہے، لیکن یہ جو فضائی حدود بند کرنے کے لیے ایک ماہ کی توثیق کی گئی ہے، اس کو نوٹیفیکیشن بھی جو ذرائع ہیں ان کے مطابق دوپہر تک وہ بھی جاری کر دیا جائے گا۔ اچھا، اس سے آگے چلتے چلیں جی، بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پہلے وہ لبنان، پھر یمن اور اب ایران، اگر ہم نہ بولے تو یہ ہم پر بھی آ جائیں گے اور تب بولنے کے لیے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں بیان تھا، جس پہ انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ نیوکلیر سائٹس پر ہم لوگ ایران کی نیوکلیر سائٹ پر حملوں کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل نے جھوٹ کی بنیاد پر ایران پر حملہ کیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ایران کو خود مختاری کی خلاف ورزی کی گئی، ایران کی ملٹری قیادت کو جنگ کی میدان میں نہیں بلکہ ان کے گھر میں ٹارگٹ کیا گیا، ایرانی سائنسدان کو ٹارگٹ کیا، سب سے بڑی خلاف ورزی ایران کی نیوکلیر تنصیبات کو حملے میں لیا گیا۔ اب ایران کے اوپر حملہ کرنے کے بعد بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پہلے وہ یمن پہ گئے، لبنان پہ گئے، اس کے بعد ایران پر گئے، اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اب بھی ہم نہ بولے تو اگلی باری ہماری بھی ہو سکتی ہے، اور ہماری باری جب آ گئی تو ہمارے پاس پھر بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ بات ان کی بالکل ٹھیک تھی کہ ان کا یہ جو خطاب تھا قومی اسمبلی میں، انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ ابھی وقت ہے، ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، لیکن جب وہ حملہ ہمارے پر ہو جائے گا تو پھر ہم نہ بول سکیں گے تو نہ جواب دینے پائیں گے۔ اچھا، مزید صاحب خبریں شامل کریں گے۔ جن ملک میں ہمارے خلاف بیانات دیے گئے ہیں دراصل وہ پیٹھ پیچھے ہم سے متفق ہیں۔ تو جناب یہ بیان ہے مارکو روبیو کا، امریکی وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، یہ بیان ان کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کے حملے پہ جن ممالک نے ہمارے خلاف بیانات دیے ہیں پیٹھ پیچھے وہ ہمارے ہی ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ ان کا کہنا ہے۔ اس کے اوپر کسی بھی ملک سے کوئی بیان نہیں آیا ابھی تک، کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، کوئی تردید سامنے نہیں آئی، کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کے بیان کے آپ یہ کہہ سکیں کہ جی کسی نے ان کا ساتھ دیا ہو کہ جی یہ بیان سچ ہے، ابھی تک کی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی۔ صرف یہ مارکو روبیو کا بیان ہے کہ جو ملک ہمارے خلاف بیانات دے رہے ہیں ایرانی حملے کے اوپر، وہ ملک یا وہ ممالک پیٹھ پیچھے ہمارے ہی ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا، جو فاکس نیوز کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ جی جو ممالک ہمارے خلاف بیانات دے رہے ہیں اصل میں وہ پیٹھ پیچھے وہ ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ مارکو روبیو نے کہا تھا ایران کے ساتھ جنگ نہیں، سیدھی بات ہے کہ ٹرمپ نے 60 دنوں پہلے بھی مذاکرات کی بات کی تھی۔ مارکو روبیو کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈیل نہ ہوئی تو دوسرے طریقے سے نپٹیں گے۔ ٹرمپ نے گزشتہ رات کے اقدامات سے آج دنیا مزید محفوظ ہے۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ جو دنیا اس حملے کی وجہ سے کافی محفوظ ہو گئی ہے، جس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی سچائی ہے۔ اس چیز کو کر کے ٹرمپ نے بہت سی چیزوں کو خراب بھی کر دیا ہے۔ امریکہ کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ٹرمپ نے یہ کر کے امریکہ کو خطرے میں ڈال دی۔ یہ امریکہ کے اپنے لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی اس سٹیپ نے یا ٹرمپ کے اس فیصلے نے امریکہ کو خطرے کے اندر ڈال دیا۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے بات کریں گے جی، ایران کا اسرائیل پر جوابی میزائل حملہ، کئی شہروں کے اندر سائرن بج گئے۔ جب اسرائیل پہ ہم نے جوابی کارروائی کی تو کئی میزائل داغے گئے، جس کے بعد سائرن بج اٹھے۔ الجزیرہ کے مطابق یہ رپورٹ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل فوج نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل داغے ہیں۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ جیسے ہی الرٹ موصول ہو فوراً پناہ لے لیں۔ دفاعی نظام خطرے کو روکنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق 10 دنوں کے دوران ایران نے تابڑتوڑ میزائل حملوں کا ساتھ اسرائیل کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس زیادہ تر نقصان مرکزی اسرائیل پر ہوا ہے، لیکن حیفا جیسے اہم اسٹریٹجک شہر پہ بھی مسلسل حملوں کی زد میں رہا ہے۔
کل ایک واقعے میں ایک میزائل اپنے ہدف سے ٹکرایا لیکن سائرن نہیں بجے۔ اسرائیلی فوج نے تحقیقات کے بعد تصدیق کیا کہ یہ میزائل ایرانی تھا اور کوئی دفاعی میزائل غلطی سے فائر نہیں ہوا تھا۔ مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ جو میزائل ٹکرایا گیا تھا وہ میزائل ایرانی میزائل تھا، ان کا اپنا کوئی بھی میزائل کل فائر نہیں کیا گیا، جو کہ ان کا کہنا ہے۔ ابھی اس کی کوئی کلیریفیکیشن یا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروف سامنے نہیں آیا کہ آیا وہ میزائل ایران کا تھا بھی یا نہیں تھا، یا یہ بیان صرف چلایا گیا ہے کہ یہ میزائل ایران کی طرف سے آیا تھا۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔